खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब में से सुनेंगे। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कहीं। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके इन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यीशु रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। उन दिनों में जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। अजीज मोमिनीन, आज आलमगीर कलीसिया मकस्सा मरियम खुदा की माँ की ईद और आलमी योम अमन के मौका पर साल 2022 का आगाज करती है। तो आप सबको आज की ये बड़ी ईद यानी मकस्सा मरियम मादरे खुदा की ईद और नया साल आपकी जोरदार तालियों में आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज यकीनी तौर पर हम खुश भी हैं, हम शादमान भी हैं और सबसे बढ़कर हम खुदा के शुक्रगुजार भी हैं। शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि आज हम सब खुदावंद के घर में बैठकर उसकी इबादत करके नए साल का आगाज करते हैं। नए साल की रोशनी देखना यकीनी तौर पर खुदा की बड़ी बरकत और इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मैं सोच रहा था कि यकीनी तौर पर बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनकी यह ख्वाहिश थी कि वो आज का दिन देखें या नए साल का आगाज करें या नया साल अपने बच्चों के साथ मनाएं, लेकिन वो आज हमारे दरमियान नहीं है। खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया है। लेकिन ये खुदा की हम सब पर मेहरबानी और शफकत है, ये उसका प्यार है कि आज हम सब नए साल की रोशनी को देखते हैं, नए साल की खुशियों में शरीक होते हैं, हम मिलकर खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं। और मैं बड़ा खुश हुआ और इस जवाब से मैं बड़ा मुतमिन था जब सिक्योरिटी के कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान है कि आप किसी तरह की हवाबाजी नहीं करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि ये जो इज्तिमा है
یہ باقی لوگوں کی طرح سیلیبریشن کے لیے نہیں آتا، بلکہ ان کا اکٹھا ہونا جو ہے در حقیقت خداوند کی عبادت کرنا ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بڑے منفرد ہیں، کیونکہ ہم جہاں آتش بازی کے لیے نہیں یا فائرنگ کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ جو بچوں سمیت اتنی سردی میں خداوند کی عبادت اور شکر گزاری کے لیے خداوند کے گھر میں آئے ہیں۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کی آج کی حاضری جو ہے اسے قبول فرمائے، کیونکہ آپ نے بڑی ٹھنڈ کا سامنا کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ماؤں کی گود میں ہیں، اور مائیں جو ہیں ان کو آج خداوند کے گھر میں لے کر آئی ہیں تاکہ وہ نئے سال کے لیے خداوند کی برکت اور خدا کا فضل مانگ سکے۔ تو اس لیے آپ سب اپنے لیے ذرا زوردار تعریف جائے، شاباش، ویل ڈن۔ آپ نے اس بات کو ممکن بنایا کہ آپ خدا کے گھر میں آ کر خدا کی شکر گزاری کریں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی جو ہماری مرکزی اور بنیادی آیت ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، ان دنوں میں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ آج کا ہمارا موضوع اور ہماری مرکزی آیت یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تینوں تلاوتوں کو ریکال کرنا ہوگا۔ جس طرح کہ بابو جی نے بتایا کہ آپ دھیان سے آج کی تلاوتیں سنیں، کیونکہ آج کی تلاوتوں پر ہی ہم غور و خوض کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے، اس کے ذریعے سے ہم آج کی تلاوتوں سے سیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس نئے سال کے موقع پر خدا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، خدا کی ہماری زندگی میں کیا مرضی ہے، اور مقدسہ مریم ہمارے لیے کیسے وسیلہ اور ذریعہ ہے تاکہ ہم سب خدا سے برکت اور خدا کا فضل پائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے، یہ ہمارے بڑے دن کے جو عنوان تھا یا موضوع تھا، اس کا تسلسل ہے۔ اور ہمارے بڑے دن کا موضوع کیا تھا جی؟ کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ اب اسی موضوع کا یہ تسلسل ہے کہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے، جو بیٹا عطا کیا گیا ہے، وہ کس کے ذریعے سے دنیا میں آیا ہے؟ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، جو کس سے پیدا ہوا؟ کس سے پیدا ہوا؟ عورت سے پیدا ہوا۔ تو ہم اسی بیٹے کی بابت بات کرتے ہیں، اسی کلمے کے متجسد ہونے پر غور کرتے ہیں، ہم اسی پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم تھوڑا فرق دیکھیں گے کہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے، جو لڑکا ہمیں عطا کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور جو خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ کس کے ذریعے سے دنیا میں آیا ہے؟ وہ عورت سے کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر اور اس مرکزی آیت پر دھیان و گیان کریں گے۔ صرف سمجھنے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے 3 وربز جو ہیں ان کی مدد لی ہے، اور یہ تینوں وربز جو ہیں میں نے آج کی تینوں تلاوتوں سے ہی لیے ہیں۔ اور وہ 3 وربز کیا ہیں جن کے ذریعے سے آج ہم خدا کا کلام اور اس بنیادی آیت جو ہے اس کو سیکھیں گے؟ وہ 3 وربز جو ہیں وہ ہمارے واز کے بنیادی نکات بھی ہیں۔ تو پہلا ورب جو ہے وہ ہے ٹو بلیس۔ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے کیا دو؟ برکت دو۔ تو پہلا ورب کیا ہے جی؟ ٹو بلیس۔ کیا ہے جی؟ ٹو بلیس۔ دوسرا ورب جس پر بات ہوگی وہ ہے ٹو بی بورن۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ تو دوسرا ورب کیا ہے؟ ٹو بی بورن۔ پہلا ہے برکت دینا، دوسرا ہے پیدا ہونا، اور تھرڈ ون جو ہے آج کی پاک انجیل سے ہے ٹو فائنڈ۔
चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। टू फाइंड, तलाश किया या तलाश करना। तो आए इन तीनों जो वर्ब्स हैं इन पर बारी बारी से ध्यानो ज्ञान करते हैं। बरकत देना, पैदा होना, और थर्ड वन क्या है? क्या करना है जी? तलाश करना। आर यू विद मी? मेरे साथ हो? मुझे बताओ तो सही थोड़ा सा, जो पीछे बैठे हैं उन तक आवाज आ रही है? ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ब जो है, जो मैंने पहली तलावत से चुना है, वो है टू ब्लेस, बरकत देना। आज की पहली तलावत में हमने सुना है, उस वक्त खुदावन ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि हारून और उसके बेटों से मुखातिब हो और उनसे कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह से बरकत दो, और उनसे कहो कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे, और खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुझ पर चमकाए और तुझ पर रहम फरमाए। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, और वो मेरा नाम बनी इस्राएल पर पुकारेंगे और मैं उन्हें बरकत दूंगा। टू ब्लेस। मसीह खुदा मेरे अजीजों, खुदा अपनी बरकत अपने लोगों और चुने हुए बंदों के जरिए से अपने लोगों तक पहुंचाता या उन्हें मुहैया करता है। तो वसीला बरकत का खुदा खुद भी तो बरकत दे सकता है और वो देता भी है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि उसने हारून और उसके बेटों को चुन लिया, मुकर्रर किया, हुक्म दिया और फरमाया कि तुम बनी इस्राएल को क्या करो? बरकत दो। और किसके नाम से? मेरे नाम से बरकत दो। बरकत खुदा की है और वसीला जो है खुदा के चुने हुए लोग हैं। और जब हम हारून और उसके बेटों की बात करते हैं तो बरकत देने का वसीला जो है दर हकीकत काहिन है, जिनको ये बरकत देने की जिम्मेदारी जो है या फर्ज जो है या हुक्म जो है वो दिया गया है। तो आज हम सबसे पहले तो खुदा के शुक्रगुजार हैं, खुदा के तमाम काहिनों के लिए जो चुने गए, जिनको खुदा ने मुकर्रर किया, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, जो लोगों के लिए बरकत का वसीला बनते हैं, जो लोगों को खुदावंद के पास लाते हैं, जो लोगों के और खुदा के दरमियानी बनकर खुदा के पास लाने का लोगों को जरिया बनते हैं। तो आज मैं उन तमाम काहिनों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, जो लोगों के लिए खुदा की दी हुई बरकत जो है आगे सौंपते हैं या मुंतकिल करते हैं, मैं आज उनके लिए खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। नीज मैं ये भी खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने अपने बंदों को चुना ताकि वो हमारे लिए बरकत और रहमत का वसीला बने। तो खुदा ने हारून और उसके बेटों को हुक्म दिया कि तुम बनी इस्राएल को क्या दो? बरकत दो। और यूं खुदा के बंदे बरकत देने का वसीला ठहरे। अब जो ये बरकत थी, इट वाज थ्रू वर्ड्स, अल्फाज के जरिए से। और अभी यही नुक्ता जो है पहले हमारे जो नुक्ता है उससे सीखने वाला है। बरकत जब दी गई तो ये सारे क्या थे? बरकत के अल्फाज थे, या बरकत देते वक्त ये अल्फाज जो है वो अदा किए गए और लोगों ने खुदावंद के नाम से बरकत पाई। अब जो लड़का पैदा हुआ है, जो औरत से पैदा हुआ है, अब जब वो पैदा हुआ है तो इंसान सिर्फ बरकत के अल्फाज हासिल नहीं करता, बल्कि औरत से पैदा होने वाले बच्चे के जरिए से खुदा खुद बरकत बनकर हमारे दरमियान आ गया है। और यही खुदा की बख्शिश और खुदा की मोहब्बत है। वो पहले बरकत दूसरों के जरिए से देता था, अब वो बरकत बच्चे की सूरत में बनकर चरनी में आया है, उस औरत से पैदा हुआ है जिसे खुदा ने चुन लिया और कुमारी ठहराया और खुदा की मां होने का दर्जा दिया। तो इसलिए बरकत अब हमारे दरमियान है। और वो किसके जरिए से है? वसीला कौन बनी? वो औरत, जो औरत से पैदा हुआ, अब वो हमारे लिए बरकत का वसीला बन गया। अजीज मोमिनीन, याद रखें कि तमाम इंसानों को मकस्सा एलिज़ाबेथ की तरह मकस्सा मरियम का खैर मकदम करना चाहिए,
اس کا استقبال کرنا چاہیے. جب وہ آئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس نے کیا کیا, خدا کی ماں کو بھی پہچانا اور خدا کی برکت کو بھی پہچان لیا. اس لیے وہ بلند آواز سے پکار کر کہتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. اور نئے سال کے موقع پر یقینی طور پر مقدسہ مریم کی طرح ہم نے خدا سے برکت حاصل کرنی بھی ہے اور دوسروں کو برکت دینی بھی ہے, یعنی برکت کا وسیلہ بھی بننا ہے. اور ممبر, ہم جو مسیحی ہیں, ہماری جو زندگی ہے, ہم اپنے اعمال و کردار کے ذریعے سے, الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنتے ہیں. اور یہی ہماری بلاہٹ ہے, یہی ہمارا مسیحی ہونا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے, دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرتے ہیں. کیونکہ ہمیں برکت ملی, اور جن کے پاس برکت ہوگی وہی برکت دے سکتا ہے, جس کے پاس برکت نہیں ہے وہ برکت نہیں دے سکتا اور نہ ہی اسے منتقل کر سکتا ہے. اور ہمارے پاس برکت, میں نے کیا کہا, کون ہے, کس کی صورت میں ہے, خدا کے بیٹے کی صورت میں ہے. وہ ہمیں عطا ہوا, برکت ہمیں ملی, اور یہی برکت یعنی خوشی, زندگی اور نجات جو ہے ہم دوسروں کو دینے کا وسیلہ بن سکتے ہیں. یاد رکھیں, برکت جو ہے زندگی کو بحال کرتی ہے. برکت زندگی کو بحال کرتی ہے اور زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے میں قوت فراہم کرتی ہے. اس لیے کبھی بھی کنجوسی نہ کریں. آلویز گیو بلیسنگ. جو مانگے اس کے لیے بھی اور جو نہ مانگے اس کے لیے بھی, یہاں تک جو ہمارے لیے سفرنگ کا, دکھ کا بھی وسیلہ بنتا ہے یا سبب بنتا ہے, ہم اس کے لیے بھی کیا کریں, دعا کریں اور اس کے لیے کیا چاہیں, برکت چاہیں. تو یہ ہے در حقیقت ہماری مسیحی زندگی, ہماری بلاہٹ اور ہمارا برکت کو دوسروں تک منتقل کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں برکت ملی اور وہی برکت جو ہے ہم دوسرے انسانوں تک بھی پہنچاتے ہیں, وسیلہ بن جاتے ہیں. اور یہ بگسٹ کنٹریبیوشن ٹو دا ہیومینٹی ہے جو ہم کرتے ہیں, اور یہ بڑا منفرد بات ہے. یہ ہمارے پاس ہے خدا کی برکت, یہ خدا کا فضل, یہ خاص تحفہ, یہ خاص نعمت ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس ہے تو ہم اسے دے سکتے ہیں. تو نیور ہیزیٹیٹ ٹو گیو بلیسنگ. اور آج کے دن میں یہی کہتا ہوں کہ جب ہم پہلے ورب پر بات کرتے ہیں ٹو بلیس, ہم نے خدا سے برکت لی اور وہی برکت ہم دوسروں تک کیا کریں گے, منتقل کریں گے. اس لیے برکت دینے میں کبھی بھی ہچکچائیں نہ. آج کا ہمارا دوسرا جو ورب ہے, کیا تھا, مجھے تو بھول گیا, کیا تھا جی, ٹو بی بورن, پیدا ہونا. لکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. جب مقدس پالوس رسول ان الفاظ کو لکھتے ہیں تو در حقیقت وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, وہ ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں. ان الفاظ میں جو امیزنگ چیز ہے وہ کیا ہے. جب یہ کہا گیا یا جب یہ لکھا گیا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا, در حقیقت ان چند الفاظ میں ہمیں سم تھنگ امیزنگ جو ہے وہ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے پیدا ہوا, مطلب وہ ہماری طرح عورت سے پیدا ہوا, وہ ہماری طرح انسان بنا, وہ ہماری طرح اس دنیا میں رہا اور زندگی بسر کی. اس نے اپنی ماں کے بطن میں پرورش پائی اور خدا کا کلمہ مجسم بن کر اس دنیا میں جنم لیتا ہے یا پیدا ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت سے پیدا ہونے کا مطلب گاڈ از ود اس. عورت سے پیدا ہونے کا مطلب گاڈ از فار اس, اور سب سے بڑھ کر گاڈ از لائک اس. جو اس بات کو سمجھ جائے گا یقینی طور پر وہ مادر خدا کی عید کو بھی سمجھے گا, وہ بڑے دن کی روحانیت کو بھی سمجھے گا کہ اس کی روحانیت در حقیقت ہے کیا.
God is with us, God is for us, and God is like us, جو دوسروں کو سمجھ نہیں آتا. میں آج کل یوٹیوب پر اور ڈفرنٹ جگہوں پر دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا کہ لوگ جو ہے بڑی مخالفت کرتے ہیں بڑے دن کی. اینڈ آئی واز سرپرائز, وائی؟ یہ ان کا قصور نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. ان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے, جاننا مشکل ہے, اس کو گراسپ کرنا مشکل ہے کہ ہاؤ کین دس بی, گاڈ از ود اس, گاڈ از فار اس, اینڈ گاڈ از لائک اس. ان کے لیے یہ بات سمجھنا ناممکن ہے, لیکن ہمارے لیے ممکن ہے, کیونکہ عورت جو ہے وہ ذریعہ بن گئی, یعنی مقدسہ ماں مریم ذریعہ بن گئی خدا کے مجسم ہونے کا یا اس کے انسان بننے کا. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مقدسہ مریم ذریعہ ہے, تو در حقیقت دوسرے لفظوں میں ہم کیا اس سے سیکھتے ہیں کہ یسوع کی ماں ہوتے ہوئے, ابھی دھیان سے سننا ہے, یسوع کی ماں ہوتے ہوئے مقدسہ مریم اس کو ہمارے پاس لاتی ہے. یسوع کی, خدا کی ماں ہوتے ہوئے وہ یسوع کو ہمارے پاس کیا کرتی ہے؟ لاتی ہے. اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اور ہماری ماں ہوتے ہوئے, میری اور آپ کی ماں ہوتے ہوئے ہمیں یسوع کے پاس لے کر جاتی ہے. اس لیے آج مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے, جو عورت سے پیدا ہوا ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے. ماں ہوتے ہوئے, خداوند کی ماں ہوتے ہوئے ہمیں اس کے پاس لے کر جاتی ہے, اور ہماری ماں ہوتے ہوئے ہمیں یسوع کے پاس لے کر جاتی ہے. میری برنگ جیزس ٹو اس اینڈ شی برنگ اس ٹو جیزس. اور در حقیقت یہی وہ وسیلہ ہے جس کی بار بار ہم بات کرتے ہیں. دیگر الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی انکاؤنٹر گاڈ, وی انکاؤنٹر گاڈ تھرو مدر میری. اور جو شخص اس بات کو جان گیا ہے وہ ماں مریم کو مان بھی گیا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ جو جان جائے کہ ہم مقدسہ مریم کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں, خدا سے ملاقات کرتے ہیں, خدا سے بات چیت کرتے ہیں, اس کے قریب آتے ہیں, یقینی طور پر جو اس بات کو جان جاتے ہیں وہ ماں کی شان کو مان بھی جاتے ہیں. یاد رکھیں, مقدسہ مریم وہ راستہ ہے. یہ بڑے ٹپیکل ورڈز ہیں, آپ نے دھیان سے سننے ہیں. مقدسہ مریم جو ہے وہ راستہ ہے جس پر خدا نے ہم تک پہنچنے کے لیے سفر کیا. دھیان سے سمجھنا, مس نہیں کرنا اس بات کو. مقدسہ مریم وہ کیا ہے؟ راستہ ہے جس پر خدا نے ہم تک, انسان تک پہنچنے کے لیے کیا کیا؟ سفر کیا. اور وہی راستہ میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ مقدسہ مریم. ہم نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ میں اور آپ بھی خدا تک پہنچ سکے. در حقیقت یہ بات ہے. اس کا بیٹے کو جنم دینا, خدا کی ماں بننا, در حقیقت یہ ڈوئل پیغام ہے. ایک یہ کہ خدا اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, اب ہم نے چونکہ خدا تک پہنچنا ہے تو ہمیں مقدسہ مریم کا راستہ یا مقدسہ مریم کو چن لینا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ خدا تک پہنچ سکیں. تیسرا اور آخری ہمارا آج کا جو نقطہ ہے وہ کیا تھا جی؟ ٹو فائنڈ, تلاش کرنا. تب چرواہے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرشتوں نے یہ پیغام چرواہوں کو دیا ہے اور وہ اسے سن پائے ہیں, تو بنیادی طور پر جو بائبل کے عالم ہیں وہ کہتے ہیں وہ کیسے یہ پیغام سن پائے؟ وائے
बिकॉज दे वर अवेक। वो जाग रहे थे, वो जाग कर अपने गले की क्या करते थे, गलाबानी करते थे। और जैसे ही खुदा का फरिश्ता उनके पास आता है, उन्हें पैगाम देता है कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, क्योंकि वो जागते थे तो इसलिए उन्होंने इस पैगाम को क्या किया, सुन लिया। अब नेक्स्ट, चरवाहों का फरिश्ते से पैगाम सुनना काफी ना था। अगर वह सुनकर वहां बैठे रहते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चरवाहों ने क्या किया, वो जाग रहे थे, उन्होंने फरिश्ते के पैगाम को सुन लिया। अब सुनना जो है वो काफी नहीं था, उस पर अमल करना भी जरूरी था। इसीलिए वो उस पैगाम को सुनकर यीशु बच्चे की तलाश में निकल पड़ते हैं। टू फाइंड, तलाश करना। और याद रखें, जिन लोगों ने यीशु की तलाश की, जिन्होंने यीशु को ढूंढा, जिन्होंने उसकी जुस्तजू की, जो उसके लिए तड़पे, जो उसका दीदार करना चाहते थे, उन्होंने हमेशा उसे पा लिया। टू फाइंड, तलाश कर लिया। और हमारे सामने बेशुमार मिसालें हैं। चरवाहों ने ढूंढा और पा लिया, मजूसियों ने ढूंढा और पा लिया, शमौन और हन्ना ने इंतजार किया और उन्होंने निजात हिंदा को देख लिया, पा लिया। तो मतलब क्या हुआ कि सब के सब जो यीशु को देखने के आरज़ूमंद थे, या दूसरे लफ्जों में जो इंसान खुदावंद को देखने का आरज़ूमंद होता है, जो उसकी तलाश करता है, जो उसे ढूंढता है, जो उसके पास आने की कोशिश करता है, वो नाकामयाब नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। अब बहुत ही गौर तलब बात ध्यान से सुनने वाली है। मैंने कहा जो यीशु को तलाश करता है वो उसे क्या करता है, पा लेता है। टू फाइंड, उन्होंने पा लिया। अब कहां, सवाल है कि उन्होंने यीशु को क्या किया, पा लिया। और अगर आप ध्यान से खुदा के कलाम का मुतालिया करें तो इन सब लोगों ने यीशु को पा लिया, खुदावंद के बेटे को देख लिया, उसका दीदार कर लिया, उसके पास आ गए। वेयर दे वर एबल टू फाइंड हिम, मरियम की गोद में। याद रखें, मरियम की गोद में उन्होंने देखा है। और यही लोग जो हैं आजकल समझ नहीं पाते। इफ यू वांट टू फाइंड क्राइस्ट, अगर आप उससे मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूं फादर अलमास साहब का। हम स्टैचू ढूंढ रहे थे ऐसा जिसकी मकसा मरियम का स्टैचू जिसकी गोद में बच्चा यीशु हो। तो फादर जी, हम सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं कि हमें आपने ये स्टैचू दिया। और मैंने पर्पसली ये रखा कि जो कोई यीशु को ढूंढना चाहता है, कहां ढूंढेगा, देखो जरा कहां ढूंढेगा, मरियम की। कहां जी, मरियम की, मरियम की, मरियम की गोद में। रिमेंबर माय वर्ड्स, बच्चे यीशु को मिलना है, उसे देखना है, उसका दीदार करना है, उसके आगे झुकना है, उसकी परस्तिश करनी है, उसकी इबादत करनी है। गो टू मैरी, यू विल फाइंड हिज सन विद हर। ये वो पैगाम है जो खुदा का कलाम आज की तलावतों के जरिए से हमें सिखाता है। सब के सब लोगों ने क्या किया, यीशु को पा लिया। कहां, मरियम की गोद में। और मैं समझता हूं कि मुकद्दसा मरियम मादरे खुदा की ईद का यही बड़ा पैगाम है। और ये जो डेकोरेशन भी हमने की है, मैं उन तमाम भाइयों का, भाई जॉर्ज साहब के बेटों का शुक्रगुजार हूं। मैंने कहा कि हमें ऐसा आपने स्केच देना है जिससे हम इस थीम को जो है वो क्या करें, एक्सप्लेन करें, और जो मैं नहीं भी बयान कर पाऊं वो भी लोग आकर देखें और उसको क्या करें, उस पैगाम को हासिल करें। तो इसलिए इन बच्चों के लिए भी जोरदार तालीब जाए। मैंने कह दिया और उन्होंने कर दिया। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों,
ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے یسوع کو ڈھونڈنا ہے تو کنواری کی گود میں، اور وہ کنواری کون ہے؟ مقدسہ ماں مریم. اور مقدسہ ماں مریم کون ہے؟ خدا کی ماں ہے، جس کی آج ہم عید مناتے ہیں. وہ نجات دہندہ جو عورت سے پیدا ہوا، وہ عورت ماں مریم ہے. اور اس نئے سال کے موقع پر، اس عید کے موقع پر، سال کے آغاز پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے یسوع کو ڈھونڈنا ہے، اس کی تلاش کرنی ہے، اس سے ملنا ہے، تو مریم کی گود میں دیکھیں، اس کی طرف جائیں، خداوند کو تلاش کریں، ماں کو بھی دیکھیں، بیٹے کو بھی دیکھ لیں، اور اس سے بڑی نعمت اور برکت کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کی ماں بھی مل جائے اور خدا بھی مل جائے. اور جس طرح میں نے پچھلے پیغام میں کہا تھا کہ مائیں جو ہیں جب بچہ جنم لیتا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، لیکن مقدسہ مریم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی گود میں ہی کون تھا؟ خدا موجود تھا. تو اس لیے جب یسوع سے ملنا ہے تو مریم کی گود میں. اور آج کے دن میں یہی پیغام، یہی بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مریم کی گود میں آپ بچے یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تلاش آپ وہی کر سکتے ہیں، اس سے وہیں آپ ملاقات کر سکتے ہیں. نیز آج کے دن کیونکہ نیا سال ہے تو میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں، ایک طرح کا آج کا ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. کس کو؟ سب سے پہلے خدا کو، ایک دوسرے کو. اور میں نے جگہ بتا دی ہے. اور اب ہماری تلاش جو ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا. جب جگہ کا ہی پتا چل گیا ہے کہ کہاں ہے تو سیدھا ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی تلاش کرنی ہے. ویسے تو وہ ہماری تلاش میں نکل پڑا ہے، نیچے آ گیا ہے، لیکن جب ہم نے خدا کی تلاش کرنی ہے تو ڈونٹ گو سم ویئر ایلس. جگہ بتا دی ہے، نشان بتا دیا ہے، عورت بتا دی ہے، اس کا نام بتا دیا ہے، اس کی حیثیت بتا دی ہے، اس کی شخصیت بتا دی ہے، اس کا مقام بتا دیا ہے، تو پھر ادھر ادھر نہیں جانا. جب بھی یسوع کو ڈھونڈنا ہے تو ماں کے پاس آئیں. نئے سال کا پیغام آج یہی ہے. آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب بات ٹائم کی ہے، وقت کی ہے، ڈیٹ کے چینج ہونے کی ہے، دیکھو لوگوں نے شور شرابہ شروع کر دیا ہے، لیکن آپ اپنے لیے زوردار طالب جائیں. لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی عبادت کر رہے ہیں اور کلام سے سیکھ رہے ہیں، اور خدا ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے سکھا رہا ہے اور ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. تو میں آخر میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، وقت جو ہے، دا ٹائم جو ہے، وہ ایک ایسا خزانہ ہے. بڑے دن کا اور نئے سال کا پیغام جو دینا چاہتا ہوں، وقت جو ہے وہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر ایک کے پاس ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غریب ہے. ہر شخص کے پاس وقت کا خزانہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت تو ہے، اب نئے سال پر کیا ہم چرواہوں کی مانند یسوع کو دیکھنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں؟ کیا اس کے گھر میں آنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں؟ اور نہ صرف یسوع کو ملنے کے لیے، بلکہ کیا ہمارے پاس اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا وقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے پاس ایک بڑا خزانہ وقت کی صورت میں موجود ہے تو آئیں اپنوں کے لیے بھی تھوڑا سا یہ خزانہ استعمال کریں. میری گزارش ہے، میری ریکویسٹ بھی ہے، اور کاہن ہوتے ہوئے اور پیرش بھی جہاں کا ہوتے ہوئے میرا حکم بھی ہے کہ اتنا خزانہ آپ کے پاس ہے وقت کا، تو تھوڑا تھوڑا دوسروں میں بھی بانٹ دیا کریں. میں پیسے کی بات نہیں کر رہا، میں چیزوں کی بات نہیں کر رہا، میں گفٹس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں وقت کی. اور آج کے دور میں
ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت دینے کے لیے بہت کم ہے. آئی ریکویسٹ ایک دوسرے کو اس خزانے سے وقت دیا کریں, اور میری دعا ہے کہ جب آپ وقت دیں گے تو آپ خوشی اور حیرانگی سے بھر جائیں گے, جس طرح یہ چرواہے وقت دیتے ہیں خوشی اور حیرانگی سے بھر جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو نیا سال, جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا نیا سال شروع ہو گیا ہے, نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور میری دعا ہے کہ مقدسہ ماں مریم خدا کی ماں ہمارے لیے سفارشیں کرتی رہے, اور ہم اسی طرح بے شمار سال جو ہیں برکتوں والے, فضائل والے اور خدا کی محبت والے جو ہیں ان کو حاصل کرتے رہے. مسیح خداوند کی وسیلہ سے آمین.